دوستو سعادت حسن منٹو کی ایک کہانی پیش کر رہا ہوں. نام ہے بجلی پہلوان. بجلی پہلوان کے متعلق بہت سے قصے مشہور ہیں. کہتے ہیں کہ وہ برق رفتار تھا، بجلی کی مانند اپنے دشمنوں پر گرتا تھا اور انہیں بھسم کر دیتا تھا. لیکن جب میں نے اسے مغل بازار میں دیکھا تو وہ مجھے بے ضرر کدو کی مانند نظر آیا. بڑا پھسپھسا سا، توند باہر نکلی ہوئی، بند بند ڈھیلے، گال لٹکے ہوئے. البتہ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا. وہ مغل بازار میں ایک بزاز کی دکان پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا. میں نے اس کو غور سے دیکھا. مجھے اس میں کوئی غنڈا پن نظر نہیں آیا، حالانکہ اس کے متعلق مشہور یہی تھا کہ وہ بہو سنکھیکوں کا سب سے بڑا غنڈا ہے. وہ غنڈا ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اس کے خد و خال اس کی نفی کرتے تھے. میں تھوڑی دیر سامنے والی کتابوں کی دکان کے پاس کھڑا اس کو دیکھتا رہا. اتنے میں ایک الپ سنکھیک عورت جو بڑی مفلس دکھائی دیتی تھی بزاز کی دکان کے پاس پہنچی. بجلی پہلوان سے اس نے کہا، مجھے بجلی پہلوان سے ملنا ہے. بجلی پہلوان نے ہاتھ جوڑ کر اسے پرنام کیا. ماتا، میں ہی بجلی پہلوان ہوں. اس عورت نے اس کو سلام کیا. خدا تمہیں سلامت رکھے، میں نے سنا ہے کہ تم بڑے دیالو ہو. بجلی نے بڑی انکساری سے کہا، ماتا، دیالو پرمیشور ہے، میں کیا دیا کر سکتا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ کہ میں کیا سیوا کر سکتا ہوں. بیٹا، مجھے اپنی جوان لڑکی کا بیاہ کرنا ہے. تم اگر میری کچھ مدد کر سکو تو میں ساری عمر تمہیں دعائیں دوں گی. بجلی نے اس عورت سے پوچھا، کتنے روپیوں میں کام چل جائے گا؟ عورت نے جواب دیا، بیٹا تم خود ہی سمجھ لو، میں تو ایک بھکارن بن کے تمہارے پاس آئی ہوں. بجلی نے کہا، بھکارن؟ ایسا نہ کہو، میرا فرض ہے کہ میں تمہاری مدد کروں. اس کے بعد اس نے بزاز سے جو تھان طے کر رہا تھا کہا، لالا جی 2000 روپے نکالیے. لالا جی نے 2000 روپے فوراً اپنی صندوقچی سے نکالے اور گن کر بجلی کو دے دیے. یہ روپے اس نے اس عورت کو پیش کر دیے. ماتا، بھگوان کرے کہ تمہاری بیٹی کے بھاگ اچھے ہوں. وہ عورت چند لمحات کے لیے نوٹ ہاتھ میں لیے بت بنی کھڑی رہی. شاید اس کو اتنے روپے ایک دم مل جانے کی امید ہی نہیں تھی. جب وہ سنبھلی تو اس نے بجلی پہلوان پر دعاؤں کی بوچھار کر دی. میں نے دیکھا کہ بجلی پہلوان بڑی الجھن محسوس کر رہا تھا. آخر اس نے اس عورت سے کہا، ماتا مجھے شرمندہ نہ کرو، جاؤ اپنی بیٹی کے دان دہیز کا انتظام کرو، اس کو میرا آشیرواد دینا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ کس قسم کا غنڈا اور بدماش ہے جو 2000 روپے ایک ایسی عورت کو جو الپ سنکھیک سمودائے سے ہے اور جسے وہ جانتا بھی نہیں دے دیتا ہے. لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ بڑا دانی ہے، ہر مہینے ہزاروں روپے دان کے طور پر دیتا ہے. مجھے چونکہ اس کی شخصیت میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے میں نے کافی چھان بین کے بعد بجلی پہلوان کے بارے میں بہت ساری جانکاری حاصل کی. مغل بازار کی زیادہ تر دکانیں اسی کی تھیں. حلوائی کی دکان، بزاز کی دکان، شربت بیچنے والا، شیشے فروخت کرنے والا، پنساری. غرض کہ اس سرے سے اس سرے تک جہاں وہ بزاز کی دکان میں بیٹھا تھا اس نے ایک لائن آف کمیونیکیشن قائم کر رکھی تھی تاکہ اگر پولیس چھاپا مارنے کی غرض سے آئے تو اسے فوراً سوچنا مل جائے. دراصل اس کی 2 بیٹھکوں میں جو بزاز کی دکان کے بالکل سامنے تھیں بہت بھاری جوا ہوتا تھا. ہر روز ہزاروں روپے نال کی صورت میں اسے پراپت ہو جاتے تھے. وہ خود جوا نہیں کھیلتا تھا اور نہ شراب پیتا تھا، مگر اس کی بیٹھکوں میں شراب ہر وقت مل سکتی تھی. اس سے بھی اس کی آمدنی کافی تھی. شہر کے جتنے بڑے بڑے غنڈے تھے ان کو اس نے ہفتہ مقرر کر رکھا تھا، یعنی ہفتہ وار انہیں ان کے مرتبے کے مطابق تنخواہ مل جاتی تھی. میرے وچار میں اس نے یہ سلسلہ بطور حفظ ما تقدم شروع کیا تھا کہ وہ غنڈے بڑی خطرناک قسم کے تھے. جہاں تک مجھے یاد ہے یہ غنڈے سب کے سب الپ سنکھیک سمودائے سے تھے، زیادہ تر ہاتھی دروازے کے. ہر ہفتے بجلی پہلوان کے پاس جاتے تھے اور اپنی تنخواہ حاصل کر لیتے تھے اور وہ ان کو کبھی نا امید نہیں لوٹاتا تھا، اس لیے کہ اس کے پاس روپیہ کافی تھا. میں نے سنا کہ ایک دن وہ بزاز کی دکان پر حسب معمول بیٹھا تھا کہ ایک بہو سنکھیک ویاپاری جو کافی مالدار تھا اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، پہلوان جی میرا لڑکا خراب ہو گیا ہے، اس کو ٹھیک کر دیجئے. پہلوان نے مسکرا کر اس سے کہا، میرے 2 لڑکے ہیں، بہت شریف. لوگ مجھے غنڈا اور بدماش کہتے ہیں،
لیکن میں نے انہیں اس طرح پالا پوسا ہے کہ وہ کوئی بری حرکت کر ہی نہیں سکتے۔ مہاشا جی، یہ آپ کا قصور ہے، آپ کے لڑکے کا نہیں۔ ویاپاری نے ہاتھ جوڑ کر کہا، پہلوان جی، میں نے بھی اس کو کافی اچھی طرح سے پالا پوسا ہے، لیکن اس نے اب چوری چوری بہت برے برے کام شروع کر دیے ہیں۔ بجلی نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اس کی شادی کر دو۔ اس واقعے کو 10 روز گزرے تھے کہ بجلی پہلوان ایک نوجوان لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، حالانکہ اس سے اس قسم کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ لڑکی کی عمر لگ بھگ 16-17 سال کی تھی اور بجلی 50 سے اوپر تھا۔ آدمی با اثر اور مالدار تھا۔ لڑکی کے والدین راضی ہو گئے، چنانچہ شادی ہو گئی۔ اس نے شہر کے باہر ایک عالیشان کوٹھی بنائی تھی۔ دلہن کو وہ جب اس میں لے کر گیا تو اسے محسوس ہوا کہ تمام جھالر اور فانوس ماند پڑ گئے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ پہلی رات بجلی پہلوان نے کسرت کرنا چاہی مگر کر نہیں سکا، اس لیے کہ اس کے دماغ میں اپنی پہلی بیوی کا خیال کروٹیں لے رہا تھا۔ اس کے 2 جوان لڑکے تھے جو اسی کوٹھی کے ایک کمرے میں سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو کہیں باہر بھیج دیا تھا۔ اس کو اس کا قطعاً علم نہیں تھا کہ اس کے پتی نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بجلی پہلوان سوچتا تھا کہ اسے اور کچھ نہیں تو اپنی پہلی بیوی کو مطلع کر دینا چاہیے تھا۔ ساری رات نئی نویلی دلہن، جس کی عمر تقریباً 16-17 سال کی تھی، چوڑے چکلے پلنگ پر بیٹھی بجلی پہلوان کی اوٹ پٹانگ باتیں سنتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ شادی ہے کیا؟ اسے ہر روز اسی قسم کی باتیں سننی پڑیں گی۔ کل میں تمہارے لیے 10,000 کے زیور اور لاؤں گا۔ تم بڑی سندر ہو۔ برفی کھاؤ گی یا پیڑے؟ یہ سارا شہر سمجھو تمہارا ہے۔ یہ کوٹھی میں تمہارے نام لکھ دوں گا۔ کتنے نوکر چاہیے تم مجھے بتا دو، 1 منٹ میں انتظام ہو جائے گا۔ میرے 2 جوان لڑکے ہیں، بہت شریف، تم ان سے جو کام لینا چاہو لے سکتی ہو، وہ تمہارا حکم مانیں گے۔ دلہن ہر روز اسی قسم کی باتیں سنتی رہی، یہاں تک کہ 6 مہینے گزر گئے۔ بجلی پہلوان دن بدن اس کی محبت میں غرق ہوتا گیا۔ وہ اس کے تیکھے ناک نقش دیکھتا تو اپنی ساری پہلوانی بھول جاتا۔ اس کی پہلی بیوی بد شکل تھی، ان ارتھوں میں کہ اس میں کوئی کشش نہیں تھی۔ وہ ایک عام خطرانی تھی جو ایک بچے کے جنم کے بعد ہی بوڑھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی یہ دوسری بیوی بڑی ٹھوس تھی۔ 10 بچے پیدا کرنے کے بعد بھی یہ ثابت و سالم رہ سکتی تھی۔ بجلی پہلوان کا ایک وید دوست تھا، اس کے پاس یہ کئی دنوں سے جا رہا تھا۔ اس نے بجلی کو یقین دلایا کہ اب کسی قسم کے تردد کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلوان خوش تھا۔ وید کے یہاں سے آتے ہوئے اس نے کئی اسکیمیں تیار کیں۔ راستے میں مٹھائی خریدی، سونے کے 2 بڑے خوشنما کڑے لیے، 12 قمیضوں اور 12 شلواروں کے لیے بہترین کپڑا بغیر قیمت ادا کیے حاصل کیا، اس لیے کہ وہ لوگ جو دکان کے مالک تھے اس سے مرعوب تھے اور قیمت لینے سے انکاری تھے۔ شام کو 7 بجے وہ گھر پہنچا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ اس کی دوسری بیوی وہاں نہیں تھی۔ اس نے سوچا شاید غسل خانے میں ہوگی، چنانچہ اس نے اپنا بوجھ، میرا مطلب ہے کہ وہ تھان وغیرہ، پلنگ پر رکھ کر غسل خانے کا رخ کیا، مگر غسل خانہ خالی تھا۔ بجلی پہلوان بڑا حیران ہوا کہ اس کی بیوی گئی کہاں۔ طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ میں آئے مگر وہ کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر سکا۔ اس نے وید کی دی ہوئی گولیاں کھائیں اور پلنگ پر بیٹھ گیا کہ اس کی بیوی آ جائے گی، آخر اسے جانا کہاں ہے۔ وہ گولیاں کھا کر پلنگ پر بیٹھا قمیضوں کے کپڑوں کو انگلیوں میں مسل مسل کر دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنی بیوی کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکا، اٹھ کر اس کمرے میں گیا جو اس نے اپنے بڑے لڑکے کو دے رکھا تھا۔ اندر سے اس کی بیوی اور اس کے بیٹے کی ہنسی کی آواز نکل رہی تھی۔ اس نے دستک دی لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ پھر اس نے بڑے زور سے چلانا شروع کیا کہ دروازہ کھولو۔ اس وقت اس کا خون کھول رہا تھا۔ دروازہ پھر بھی نہیں کھلا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کمرے کے اندر اس کی بیوی اور اس کے بڑے لڑکے نے سانس لینا بھی بند کر دیا ہے۔ بجلی پہلوان نے بڑے کمرے میں جا کر گرمکھی زبان میں ایک رقعہ لکھا جس کی عبارت اردو میں کچھ یوں ہو سکتی ہے: یہ کوٹھی اب تمہاری ہے، میری بیوی بھی اب تمہاری بیوی ہے، خوش رہو۔ تمہارے لیے کچھ تحفے لایا تھا، وہ یہاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ رقعہ لکھ کر اس نے ساٹن کے تھان کے ساتھ ٹانک دیا
تو دوستو یہ تھی سعادت حسن منٹو کی کہانی بجلی پہلوان. کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کے بارے میں بھی انفارمیشن مل سکے, اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ سے ہمارے آنے والے ویڈیوز کی کوئی بھی انفارمیشن مس نہ ہو. ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. لائک کا بٹن تو آپ نے دبا ہی دیا ہوگا, نہیں دبایا ہے تو دبا دیجئے. فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کیجئے. آتا ہوں بہت جلد آپ سے ملنے, لے کر کچھ اور مزیدار جانکاری یا کوئی اور کہانی. فی الحال معین شمسی کو اجازت دیجئے. سلام ہندوستان.